کہ اب मैं अल्लाह के सामने नहीं जा सकता। हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाने से शर्माते हैं। तो जब हम इन चीज़ों से निकलने के बारे में सोचते हैं तो शैतान एंट्री मारता है। हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारे जो रिलीजियस लाइफ है, अल्लाह से जो हमारा एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू आ चुका है। उसमें भी कहीं ना कहीं कोई सुई अटकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू दिस जर्नी टू अल्लाह। इस जर्नी में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लाइफ है वो हमेशा एक जैसी नहीं चलती, वो हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी हमें हमारी ज़िंदगी हमारी ख्वाहिशों से ज़्यादा दे देती है, कभी हमारी ज़िंदगी हमारी ख्वाहिशों के बिल्कुल अपोजिट कर देती है, जैसा हम चाहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कभी हम रात इतने खुश होते हैं कि हमें लगता है कि बस हम हवाओं में उड़ रहे हैं, और कभी हम इतनी ज़ोर से गिरते हैं कि उठ नहीं पाते। कभी हमारा लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, एकदम बेहतरीन जैसा हम चाहते हैं, सब चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चल रही होती हैं। तो कभी हम मायूसी और डिप्रेशन में किसी भी रीज़न से एकदम उस गड्ढे में गिर जाते हैं कि निकल नहीं पाते, और फिर खुद को इंसान बहुत अकेला महसूस करने लगता है और उस अकेलेपन से निकल नहीं पाता। खुद को बहुत मायूस और बेबस महसूस करने लगता है, और कुछ टाइम में उसको लगने लगता है कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं सकता। मेरे अपने जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, जिनको मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, वो भी मुझे समझ नहीं सकता। और इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए फिर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी टेरिबल हो चुकी है, मतलब बड़ी खौफनाक हो चुकी है। और ये अकेलापन एक्सपीरियंस करते हुए, अपनी लाइफ को खौफनाक एक्सपीरियंस करते हुए, हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारे जो रिलीजियस लाइफ है, अल्लाह से जो हमारा एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू आ चुका है। उसमें भी कहीं ना कहीं कोई सुई अटकी हुई है। हमें अपने गुनाहों से भरी ज़िंदगी दिखाई देने लगती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ पे गौर करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि हम अपनी लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों से निकलने के बारे में सोचते हैं तो शैतान एंट्री मारता है। वो इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, एक मौके की तरह देखता है कि एक डिप्रेशन और मायूसी में पड़ा इंसान इसको अल्लाह तबारक व तआला से ना उम्मीद करता है। इस सोच के साथ, इस मौके के साथ वो आता है और वो हमसे और आपसे कहने लगता है कि तूने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। वो हमें हमारे गुनाह याद दिलाता है और उस पर हमें शर्मिंदा करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इतना कुछ दिया हुआ है, तू अल्लाह तबारक व तआला की इतनी नाफरमानी करता है, तूने आज तक ज़िंदगी में क्या ढंग का काम किया। तो हमसे कहता है कि तू नमाज नहीं पढ़ता, तू झूठ बोलता है, तू ये गुनाह करता है, तू वो गुनाह करता है। वो सारे डिसेप्टिव वर्ड्स बोलता है, जब तक बोलता है हमें धोखे में डालता रहता है ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करें। और होता है क्या है, उसकी बातें सुन के हमें लगने लगता है कि यार मैं बार बार तौबा करता हूँ, मैं बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं बार बार फिर उसी चीज़ में चला जाता हूँ। हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाने से शर्माते हैं। हमें अल्लाह के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है कि यार मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैं अल्लाह के सामने किस मुँह से हाथ फैलाऊँ, उससे किस मुँह से दुआ मांगूँ, उससे किस मुँह से माफ़ी मांगूँ। मैं बार बार तो तौबा तोड़ देता हूँ, तो बार बार गलती होती है। किसी इंसान से एक बार गलती हो, उसने माफ़ी मांग ली, वो सोचता अब नहीं करूँगा, फिर उससे वो गलती हो जाती है, फिर उसने माफ़ी मांगी, अब नहीं करूँगा, फिर उससे गलती है। बार बार जब ये साइकिल किसी इंसान के साथ चल जाती है, वो उस चीज़ में फंस चुका होता है, निकल नहीं पा रहा होता, तो शैतान ऐसे मौके पर हमें और ज़्यादा डिमोटिवेट कर देता है, अल्लाह से नाउम्मीद कर देता है और हमें अल्लाह के लिए शर्मिंदा कर देता है कि अब मैं अल्लाह के सामने नहीं जा सकता। असल में ये मायूसी आती कैसे है? होता ये है कि जब हम किसी चीज़ गुनाह में फंस चुके होते हैं और हमारी रिलीजियस लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती और लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, या हमारी नमाज़ें डिले हो रही हैं, हम ठीक से उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे जिन चीज़ों के बारे में हमने सोचा था, प्लान किया था, और हम बार बार उन्हीं गुनाहों में पड़ रहे हैं, तो
وہ چیज़ ہمیں جہنم کی جو ایگزسٹنس ہے، جہنم کی موجودگی، جہنم کی سزائیں ہمیں یاد دلانے لگتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اس کی سزا اور جہنم کا ڈر ہم کو اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ایک تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، شیطان کہتا ہے کہ تیرے بس کی کچھ نہیں ہے، ایک تو ہم ایسے ڈی موٹیویٹ ہوئے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، اوپر سے ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ جہنم میں سزائیں بڑی سخت ملنے والی ہیں، تو وہ چیز سے ہم اور سے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مایوسی آ جاتی ہے کہ میں جہنم سے بچ نہیں سکتا، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، اب تو سزا پکی، اب تو جہنم پکی۔ تو اپنے گناہوں کی اور جہنم کے ڈر کی وجہ سے انسان بہت مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ تو جو موڈ ایک ہوپلیس سچویشن سے شروع ہوا تھا، ایک پریشانی سے شروع ہوا تھا، اب وہ موڈ کنٹینیو ہوتے ہوتے، مایوس ہوتے ہوتے کیا ہوا ہے کہ اب یہ شخص شیطان کی فوج کا، شیطان کی آرمی کا حصہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ اپنے گناہ کنٹینیو کر رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں ان چیزوں کو اب چھوڑ نہیں سکتا، سزا تو مجھے ملنے ہی ملنی ہے، میں سب ختم، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ شیطان کے بہکاوے میں اس کو دھوکے میں آ گیا، اور جن چیزوں کو یہ چھوڑنے کی کوششیں کر رہا تھا، یہ ہار مان چکا ہے کہ مجھ سے نہیں چھوٹے گی، ان چیزوں کو کنٹینیو کرتا ہے اور پھر شیطان کے دھوکے میں اللہ سے یہ جو ہے مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہو جانا، اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ شاید خود اس وقت ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے اتنے زیادہ گناہ کر دیے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایسا سوچنا خود ایک گناہ ہے، اور اصل میں سب سے بڑا گناہ ہے ایسا سوچنا۔ تو اس کا علاج کیا ہے، اس چیز سے نکلے کیسے؟ تو وی شوڈ لک دیٹ وٹ اللہ سیز اباؤٹ اٹ، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، نہ کہ یہ کہ شیطان اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھو، ہمیں جو معاف کرے گا وہ اللہ کرے گا، تو معاف کرنے والے کی سننی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کہتا ہے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ کہے گا اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ قرآن میں اللہ سورہ الزمر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگار جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، یہ جو بہت زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے مایوس لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دیکھو کس انداز میں اللہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر، اپنی زندگیوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آپ بتائیں کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بنا فیتھ کے، بنا اللہ پہ بھروسے کے مر چکے ہیں، ان گناہوں کی زندگی میں مر چکے ہیں؟ نہیں، یو آر ناٹ، ابھی آپ لوگ زندہ ہیں، ہے نا؟ تو آپ ایک کام کریں، آپ اپنے سارے گناہوں کو اکٹھے کریں ایک ساتھ، سارے جتنے بھی آپ نے کریں، جتنے بھی گناہ آپ کو ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں، ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں، اور جو آپ سوچ چکے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سمندر کے آگے ایک بوند بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، بے شمار رحمتیں ہیں ہمارے لیے، اس کے پاس بہت رحمتیں، وہ بہت مہربان ہے، وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ زمین سے آسمان تک کے بیچ میں جو بھی خالی اسپیس ہے، اگر ان سارے خالی جگہوں کو ہم گناہ کر کے بڑھ جائیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنسیئر ہو کے سچے دل سے معافی مانگیں کہ اللہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں، میں بار بار توبہ کرتا ہوں، میں پھر پھسل جاتا ہوں، اللہ میں بار بار اس چیز کا پکا ارادہ کرتا ہوں، آپ سے نہیں کروں گا، اللہ پھر مجھ سے ہو جاتا ہے، دیکھ مجھ سے پھر ہو گیا، میں پھر پھسل گیا، مجھے معاف کرو۔ سچے دل سے آنسو بہا کے، اگر ہمارے آنکھوں سے سچے دل سے معافی مانگتے ہوئے ایک آنسو بھی نکل جائے تو اللہ اس زمین سے آسمان کے بیچ جو خالی جگہ کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا، اللہ اس سب کو معاف کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ بڑھ کر ہے،
اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں. جب میرا کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو میرے بھائیو یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے. تو مائی بردرس اینڈ سسٹرس، اللہ کی طرف ابھی بھی ٹائم ہے. اللہ کی طرف چلو، اور صرف چلو نہیں، دوڑو. جتنی تیزی سے ہم اللہ کی طرف جائیں گے اس سے کئی زیادہ تیزی سے اللہ ہمارے قریب آئے گا. ایک بار ہم اپنی لائف میں دھیان سے دیکھیں، تھوڑی دیر اپنی سچویشن میں شانت ہو کے بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، ہمیں انسان بنایا. ہمیں کوئی پلانٹ یا اینیمل بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ایک انسان بنایا. اور سب سے بہتر، سب سے ضروری، اس نے ہمیں اسلام کی رحمتوں سے نوازا. اس نے ہمیں مومین بنایا، اس نے ہمیں اپنے یقین سے نوازا. کیا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے تھے جو اسپتالوں میں اپنے آخری 10 دن کاٹ رہے ہیں؟ ہو سکتے تھے. ہماری سچویشن اس سے بھی ورسٹ ہو سکتی تھی. ہم ذرا غور کریں، ہمیں خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی جس سچویشن میں ہیں ہم اس سے بھی بھیانک میں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں بچایا ہے. ابھی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اللہ نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا کہ ہم اس سے مایوس ہوں. اللہ اب بھی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف آ جائیں. اللہ ابھی بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے. ہم جیسے ہی اللہ کی طرف جانا چاہیں گے، اس کے آگے بیٹھ کے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ پورے محبت اور پیار کے ساتھ ہمارا پھر سے ویلکم کرے گا اور ہماری پوری مدد کرے گا، بلکہ ہماری طرف بڑھ کر آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. ہم اللہ سے کہیں اللہ ہم سے بڑے گناہ ہو گئے، بار بار پھسل جاتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، اس سے بہت گناہ ہو گئے، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ سے نہیں، تو میری مدد کر. میں بڑا کمزور ہوں، میں بار بار ارادہ کرتا ہوں، میں بار بار اس ارادے کو توڑ دیتا ہوں، اللہ میری مدد کر. اور میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایٹ دا مومنٹ سنتا ہے، اسی وقت سنتا ہے اور ہماری مدد بھی کرتا ہے. جب ہم سنسیئر ہو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب ہماری سن رہا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ سے طاقت بھی مانگیں کہ اللہ ان گناہوں سے بچا نہیں جا رہا، اللہ میری مدد کر. اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اللہ اچھے سے جانتا ہے کہ ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. اللہ اچھے سے جانتا ہے کہ اندر ہمارے کتنے تکلیف ہے، ہم کن چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں. کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ سمجھ سکتا ہے، بالکل ویسے سمجھ سکتا ہے جو چیز ہم جس وقت فیل کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز بتاؤں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی ذات پہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا. اللہ نا ہمیشہ سنتا ہے، اللہ ایٹ دا مومنٹ سنتا ہے، اسی وقت سنتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ سے بات کریں، اللہ سے معافی مانگیں. کیا اللہ ہم سے بے خبر؟ اللہ ہم سے بالکل بے خبر نہیں ہے. اللہ سب جانتا ہے کہ کس وقت میرے دل میں، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میں کس سچویشن سے گزر رہا ہوں، مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. وہ سب سے بہتر اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے شیئر کرو. اللہ میں اس سچویشن سے گزر رہا ہوں، اللہ میں کمزور پڑ رہا ہوں، اللہ میں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اللہ میں بار بار گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر سے اسی گناہ میں پڑ جاتا ہوں. اللہ میں ارادہ کرتا ہوں پکا، میں پھر پھسل جاتا ہوں، اللہ میری مدد کر. اللہ چاہتا ہے مجھ سے یہ باتیں کریں. ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، ابھی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں، اس سے بات کریں، اس سے معافی مانگیں، اس سے ہم نے اپنی کمزوری بیان کریں. اللہ میں ایسا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں، میں بار بار ارادہ کرتا ہوں اور تو جانتا ہے جب میں ارادہ کر رہا ہوتا ہوں میں پکا ارادہ کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں میں پھر پھسل جاتا ہوں، میں پھر پھسل جاتا ہوں. پھر میری مدد کر، مجھے مضبوط بنا، مجھے اس گناہ سے نکلنے میں میری مدد کر. شاید اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یس میں اپنی لائف میں چینجز لاؤں گا، اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سنسیئرلی ہوں گا، میں اپنی لائف میں کچھ اچھا کروں گا، میں چینجز لاؤں گا، مزے پڑھوں گا. کل سے میں انشاءاللہ فجر پڑھوں گا اور اپنی لائف میں چینج لاؤں گا. اسکول ختم ہونے دیتا ہوں، پھر میں اچھے سے اس چیز پر جڑوں گا. یا میں ذرا یہ شادی والا یا جس سچویشن سے میں گزر رہا ہوں اس کو ذرا یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یا جو بھی چیزیں ہیں میں ان سے تھوڑا فری ہو جاؤں، پھر میں ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ان چیزوں میں اچھے سے جڑوں گا. اور شاید کوئی اور ایکسکیوز اور سب ٹالنا بلیو می، یہ ٹالنا کبھی ختم نہیں ہوگا. شاید آپ
कुछ टाइम बाद, या शायद आप बूढ़े हो जाएं 50-60 साल की उम्र में, या किसी भी वक्त कुछ टाइम बाद आप फिर से उसी सिचुएशन में खड़े होंगे, तो शैतान फिर से आपके पास आके जाएगा, इतनी सारी तूने उम्र गुजार दी, तुझे लगता है तुझे अल्लाह माफ़ करेगा? भाइयों, कब्रिस्तान भरे हुए हैं उन लोगों से जो कहते थे मैं कल से फजर से एकदम 5 टाइम की नमाज शुरू करूँगा। अभी मगरिब का वक्त है, उसने मगरिब इशा छोड़ दी, उसने कल फजर में ये चीज़ डाल दी कि कल फजर से इंशाल्लाह मैं 5 टाइम की नमाज शुरू करूँगा, कल से मैं ये चीज़ करूँगा। या बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया एकदम अल्लाह के रास्ते पे लगूँगा, जब मैं इन बच्चों से फ्री हो जाऊँ, ज़रा मैं इन चीज़ों से फ्री हो जाऊँ, ज़रा मैं अपने काम कारोबारों से फ्री हो जाऊँ, या बच्चों की शादियों से फ्री हो जाऊँ, और एक्सक्यूज़ेस एक्सक्यूज़ेस एक्सक्यूज़ेस। और कब्रिस्तान भरे हुए हैं ऐसे लोगों से। मेरे भाइयों, मौत कभी भी आ सकती है, वो उम्र नहीं देखती। ब्रदर्स, स्टैंड अप। शैतान इतने टाइम से हमें अपने धोखे में डाले, अब इस धोखे से निकलो। कहो शैतान से कि अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। कहो खुद से कि अब मैं सिर्फ अल्लाह की सुनूंगा। कहो अल्लाह से कि अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे सिर्फ तेरी सुननी है। अल्लाह के सामने रहो, शैतान की कमर तोड़ दो, उससे बोलो कि तेरी अब बिल्कुल नहीं सुनूंगा। क्या आप ऐसे रहना चाहते हो? आर यू रियली वांट टू स्टे लाइक दिस, कि मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं अभी स्ट्रेस में हूँ, मैं बाद में करूँगा? क्या आप हमेशा ऐसे रहना चाहते हैं? नहीं मेरे भाई, अब इस मायूसी से निकलो, अभी फैसले का वक्त है। इस मायूसी की गंदगी को खुद से निकाल के फेंको। भाई यकीन करो खुद पे, अल्लाह पे यकीन करो, स्टैंड अप, क्योंकि तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी तकबीर कहने के लिए, अल्लाहु अकबर कहने के लिए, खुद को बदलने के लिए। अब फैसला तुम्हारा है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है।